لوگوں کے سینٹیمنٹس وہ ویڈیو دیکھ کے ہرٹ ہو جاتا ہے. مے بی ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز یاد آ گئی ہوگی کہ آرمی کیمپ بچہ ٹافی لینے گیا تھا, آرمی کیمپ بچہ دودھ لینے گیا تھا. آپ کی ماں نے آپ کو کتنی بار تھپڑ مارا ہے غلط کام کرنے کے لیے؟ اگر آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاؤ گے آپ کی ماں نہیں کہتی اور اس کو تپائل گمز. آپ نے کشمیریوں کو کیا دیا؟ میں ان کا کیا کہوں کہ جنہوں نے اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر دیا. اسمارٹ سٹی پروجیکٹ تو ایل جی ایڈمنسٹریشن نے نہیں لایا. تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کا انڈو تو 3 سال میں وہ کر نہیں سکتے. نہیں, 70 سال میں جو جموں کشمیر باقی اسٹیٹ سے آگے تھا تو وہ کس وجہ سے تھا یہ کہنے کا؟ تو آج تو پھر بی جے پی بھی ایسے جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ وہ بھی ماں بن گئے ہیں, ان کا بھی حق. کچھ بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو صرف پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جب فورن ٹورسٹ آتا ہے تو اس کا گائیڈ یہیں کا کوئی بنتا ہے جو دکھاتا ہے کہاں سے کیا ہے. ویسے ہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی جب یہاں آئی تو آپ نے ان کو راستہ دکھایا کیا کرنا ہے, آپ کو کس طریقے سے اسٹیپس لینے ہیں. یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں جو بڑے سادہ لوگ ہیں. بی جے پی پورے ملک میں آئی اور بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آئی. ہاں, بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا کوئی آسان کام تھا کیا آپ سمجھتے ہیں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا کوئی بچوں کا کھیل تھا؟ ہماری کتنی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. محبوبہ جی, اگر آپ کے دور حکومت کی بات کریں, فیکٹ ہے کہ 400 سے زائد ایسے نوجوان تھے جن کو جیل میں بھرا گیا ایک ویک میں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے 11,000 نوجوانوں کے خلاف میں نے اتنے پتھراؤ کے باوجود ایف آئی آر واپس لیے, کیسز وڈرا کیے. 15,000 لوگ زخمی ہو گئے. نہیں, میں کہتی ہوں کہ اس کو تو سچویشن ویسی ہو گئی نا. آپ ہمیں بتائیے کتنے لوگ مرے ان 3 سالوں میں؟ نہیں, لوگ تو زندہ ہیں کیا؟ آپ کو لگتا ہے کشمیر کے لوگ اس وقت زندہ ہیں؟ دن دہاڑے جو ہوتا تھا, دیکھیے محبوبہ جی پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز, جو قتل و غارت یہاں ہوتا تھا, جس طریقے سے لوگ یہاں مرتے تھے, پیلٹس کا شکار ہوتے تھے, نوجوان جیلوں میں ہوتے تھے, اس وقت آپ کیا دعوت نہیں کرتے تھے؟ آپ کو لگتا ہے ملیٹنسی کم ہوئی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے نا پیر پنچال میں کیا ہو رہا ہے. اگر کشمیر میں وہ تو ایک ایریا لے لیتے ہیں اوور آل. نہیں, وہ وہاں کون سی ملیٹنسی ہو گئی ہے؟ وہاں جتنے یہاں پر اس سال میں جتنے ویلی میں جوان نہیں مارے گئے اتنے تو وہاں شہید کیے گئے. مطلب فیک لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی دور حکومت میں بھی نوجوان جیلوں میں گئے ہیں. آپ کی 12,000 نوجوانوں کی میں نے ایف آئی آر واپس لی. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ مجھے بتاؤ کہیں ہسٹری میں ایسا ریپیٹ ہو. اور مجھے بتاؤ ہمارے وقت میں کوئی نوجوان یہاں کا باہر کی جیل میں گیا ہو. اور یہ مجھے بتاؤ کہ کتنے دنوں کے اندر لڑکے باہر آتے تھے جیلوں سے. اگر ایک دروازے سے اندر جاتے تھے دوسرے دروازے سے باہر آتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فارمر چیف منسٹر جموں اینڈ کشمیر محبوبہ مفتی جی. آپ سے پوچھنا چاہیں گے محبوبہ جی, G20 کی پریپریشن زوروں شوروں سے چل رہی ہے. ایک طرف سے عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں G20 ایک تماشا ہے, فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ویلکمنگ سٹیپ ہے. PDP کا کیا کہنا ہے؟ نہیں, دیکھیے G20 تو ملک میں کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے, اس کے جو فنکشنز ہو رہے ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, مگر جموں کشمیر خصوص وادی کشمیر واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگوں کی پکڑ دکڑ کی گئی, جہاں پر سینکڑوں نوجوانوں کو بند کر دیا گیا جیلوں میں یہ کہہ کے کہ G20 کے بعد آپ کو چھوڑ دیا گیا. یہ واحد جگہ ہے جہاں سکولوں کو 10 دن کی چھٹی دی گئی. یہ واحد جگہ ہے جہاں دکانداروں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے دکان بند رکھی تو آپ کی رجسٹریشن کینسل ہو جائے گی. یہ واحد جگہ ہے جہاں اتنی توڑ پھوڑ سڑکوں کی گئی ہے, اور ہماری جو ٹریڈیشنل ہمارے جو پتھر ہیں دیور کنیت ونان چھ, اس کو ریپلیس کیے کسی چیپ ٹائل سے صرف دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھو یہاں کتنی وہ ترقی ہو رہی ہے. تو 2019 کے بعد خود بی جے پی کی سرکار کو معلوم ہے کہ ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ہم نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. کانسٹیٹیوشن کو ہم نے برطرف کر کے یہاں کے 370 کو انلیگلی ہم نے انکانسٹیٹیوشنلی ایبروگیٹ کیا ہے. تو اس چیز کو چھپانے کے لیے اب جموں کشمیر کو ایک ٹرافی کی طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے. مگر آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں کہ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. اور G20 کو اس وقت ایک ایگزیبیشن کے طور پر, جب سے خدا نخواستہ ایک زو ہوتا ہے اس میں آپ جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے پھر کسی کو لاتے ہیں, اس کو بولتے ہیں ٹور کرو آپ پورا دیکھو, یہ شیر ہے, یہ دوسرا جانور ہے. تو وہی سمجھ لیجیے G20 کی میرے نظر میں بالکل وہی ہے. اچھا محبوبہ جی, آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ 10 دن اسکولس کی چھٹی ہے. آپ نے کہا کہ جو بچوں کو ہے جیلز میں بھر دیا جا رہا ہے. آپ سے لوگوں کا سوال ہے, آپ سے مرکزی سرکار کا سوال ہے, آپ کی دور حکومت میں بچوں نے کتنی چھٹیاں کی؟ نہیں, چھٹیاں ایک تو چھٹی مطلب آپ کے دور حکومت میں لاک ڈاؤن کتنے ٹائم؟ نہیں, لاک ڈاؤن تو بہت ٹائم ہو گیا, ہم نہیں کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن, مگر آج ہم تو کبھی نہیں کہا ہم نے کہ ہمارے دور حکومت میں سچویشن ٹھیک تھی.
ہم تو مانتے تھے کہ سچویشن خراب، مگر آج تو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ 2019 کے بعد ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کے بعد، انلیگل ایبروگیشن کے بعد جموں کشمیر میں دودھ کی ندیاں بہتی ہیں، یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یہاں سب نارمل ہو گیا ہے. اگر نارمل ہو گیا تو اسکولوں کو کیوں بند کریں، دکانداروں کو کیوں 26 جنوری کو زبردستی دکانیں کھلوائی، جبکہ پورے ملک کے اندر ہالیڈے تھا، چھٹی تھی، دکانیں بند کی گئی تھی چھٹی، اور یہاں الٹا کیا، کہاں یہاں دکانیں کھلی رکھو. اچھا محبوبہ جی، آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جیسے آپ نے جیل کی بات کی، بچوں کو جیلوں میں بھر دیا جا رہا ہے، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کتنا فگر ہے کہ بچوں کو جیلز میں ڈالا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس کچھ فگر ہوگا؟ سینکڑوں میں، کیونکہ صرف پلوامہ میں جو میری آج سے 10 دن پہلے رپورٹ تھی، 60 لڑکوں کو بند کیا تھا خالی پلوامہ میں. محبوبہ جی، آپ کے اگر آپ کے دور حکومت کی بات کریں، فیکٹ ہے کہ 400 سے زائد ایسے نوجوان تھے جن کو جیل میں بھرا گیا ایک ویک میں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے 11,000 نوجوانوں کے خلاف میں نے اتنے پتھراؤ کے باوجود FIR واپس لیے، کیسز وڈرا کیے. 15,000 لوگ زخمی ہو گئے، ان کا کیا؟ نہیں، میں کہتی ہوں کہ اس کو تو سچویشن ویسی ہو گئی نا. آج تو کہتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا 2016 میں جب سچویشن خراب ہو گئی، جب پتھراؤ ہو رہا تھا، پولیس اسٹیشن جلائے گئے، آرمی کیمپس پہ حملہ ہوا، میں نے تو کبھی نہیں کہا سچویشن ٹھیک ہے. میں نے کہا محبوبہ جی، آپ مانتی ہے کہ تب کے حالاتوں میں اور آج کے حالاتوں میں فرق ہے؟ آپ ہمیں بتائیے کتنے لوگ مرے ان 3 سالوں میں؟ نہیں، لوگ تو زندہ ہیں کیا؟ آپ کو لگتا ہے کشمیر کے لوگ اس وقت زندہ ہیں؟ پر دن دہاڑے جو ہوتا تھا، دیکھیے محبوبہ جی پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ادروائز، جو قتل و غارت یہاں ہوتا تھا، جس طریقے سے لوگ یہاں مرتے تھے، پیلٹس کا شکار ہوتے تھے، نوجوان جیلوں میں ہوتے تھے، اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ عزت کی موت اچھی ہے جو بے عزتی کی زندگی سے، جو ہم آج جی رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. آپ بات نہیں کر سکتے. اب دکاندار اگر دکان بند کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا بچہ بیمار ہوگا تو شام کو پولیس والا اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، تم نے دکان بند کیوں کی؟ آپ بات نہیں کر سکتے ہو. یو کانٹ ایکسپریس یور سیلف. روز چھاپے پڑتے ہیں، NIA SIA SUI بزنس مینوں کو تنگ کر کے رکھا ہے. جو بزنس مین چائے کے لیے نہیں جاتا ہے یہاں ایڈمنسٹریشن کی دعوت پہ، اس کو شام کو پولیس گھر آتی ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ اچھا محبوبہ جی، آپ سے سوال پوچھنا چاہیں گے. کسی مقصد کے لیے لڑتے ہیں تو اس میں قربانیاں دیتے ہیں لوگ. یہاں جموں کشمیر کے لوگ کسی مقصد کے لیے لڑ رہے تھے، زیادہ پاورز کے لیے لڑ رہے تھے، ریزولوشن آف کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے. وہ پورا ہوا؟ یہ پوری نہیں، کوئی چیز تو ایک دم پوری نہیں ہوتی ہے. ہندوستان کو انگریزوں کے خلاف لڑنے میں 100 سال سے زیادہ عرصہ لگا. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اگر ہم زیادہ اٹانومی کے لیے، سیلف رول کے لیے، ریزولوشن آف جموں کشمیر کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کے لیے بہت قربانیاں دی گئی، اس میں بھی وقت درکار ہے. جی محبوبہ جی، آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. اگر ہم ہوم منسٹر امت شاہ کی بات کریں یا LD ایڈمنسٹریشن کی بات کریں، وہ کہتے ہیں 3 خاندانوں نے، جس میں مفتی، عبداللہ اور گاندھی ہے، ان پریواروں نے کشمیر کو برباد کر دیا. وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ نے کشمیریوں کو کیا دیا؟ میں ان کا کیا کہوں کہ جنہوں نے اس ملک کی کانسٹیٹیوشن کو ہی ختم کر دیا. ان کے کس سوال کا میں جواب دوں؟ یہ ملک اس کانسٹیٹیوشن پہ رہتا ہے. یہ ملک بھائی چارے پہ زندہ ہے، سیکولرزم پہ زندہ ہے، ڈیموکریسی پہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے جموں کشمیر نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. وہ ساری قدریں تھیں، انہوں نے ختم کر دی. تو ان کے کس سوال کا میں جواب دوں؟ جنہوں نے اس ملک کے سمویدھان کو ہی ختم کر دیا. جب 370 ختم کیا، وہ ہمارے اس ملک کے سمویدھان نے ہمیں دیا تھا، تو اس کو ان کانسٹیٹیوشن جب ختم کیا، تو آپ ان سے کیا بحث کریں گے؟ جو اس ملک کو اپنے ایجنڈے کے مطابق چلا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں. اچھا، وہ آج بھی کہتے ہیں آرٹیکل 370 ایک ٹیمپریری پروویژن تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد ملیٹنسی کم ہوگی، یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگا، ایمپلائمنٹ جنریشن ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعوت؟ آج تک جتنی بھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا، سب میں داندلیاں ساری کینسل ہو گئی. اور یہ ایسے کینسل نہیں ہو رہی ہیں، یہ باضابطہ پلان ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو نوکریوں سے باہر رکھا جائے تاکہ دوبارہ اس کا ایڈورٹیزمنٹ ہو، تاکہ باہر کے لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں ایڈجسٹ ہوں. لیکن کچھ اور جی یہاں پر میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی، کچھ نوٹیفیکیشنز ایسی بھی ہے جن میں یہ مینشن کیا گیا ہے جنہوں نے اس میں اپلائی کیا تھا بس وہی اپلائی کر سکتے ہیں. نہیں مطلب کتنے سارے ریکروٹمنٹ، کتنے بچوں کو نوکری ملی جب سے 2019 ہو گیا ہے؟ بتائیے. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں لگ بھگ ہزاروں کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو یہ دیکھیے آپ کی دور حکومت میں بھی یا جب یہاں پر عبداللہ کا دور حکومت تھا، سب نے 70 سال یہی کہا کہ گورنمنٹ جاب سب کو نہیں مل سکتی ہے. انہوں نے یہاں پر اگر ایل جی ایڈمنسٹریشن، ایک چیز کریکٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ ہمیں عبداللہ اور گاندھیز کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ہے. گاندھیز جو انہوں نے، ان کے فیملی نے بڑی بڑی قربانیاں دی، انہوں نے آزادی کے لیے لڑے ہیں، ان کی کئی پشتے.
جہاں تک مفتی صاحب اور میرا سوال ہے، مفتی صاحب ایک بار 3 سال چیف منسٹر رہے ہیں، دوسری بار 10 مہینے، میں 1.25 سال چیف منسٹر رہی ہوں. تو یہ خاندانی راج کہاں سے آ گیا؟ میں نے کوئی 30-40 سال ہم حکومت میں رہے، مفتی صاحب رہے، میں رہی ہوں. تو میں نے تو 20 سال محنت کی اور اس کے بعد 2 سال میں چیف منسٹر رہی. تو خاندانی راج کہاں سے ہو گیا؟ اب اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے مان لیتے ہیں آپ کے فادر چیف منسٹر تھے، اس کے بعد آپ چیف منسٹر بنی، تو سیدھی سی بات ہے وہ اس کو شاید بول رہے ہیں کہ یہ خاندانی راج ہے. جس طریقے سے فاروق عبداللہ سے پہلے شیخ عبداللہ تھے، شیخ عبداللہ کے بعد فاروق عبداللہ، فاروق عبداللہ کے بعد عمر عبداللہ. میں نہیں جانا چاہتی ہوں. میں نے تو پارٹی بنائی، پی ڈی پی میں نے بنائی ہے 99 میں اس کی فاؤنڈنگ ممبر تھی. اس کے بعد میں نے 20-22 سال کام کیا. تب اس وقت بھی مجھے کئی بار منسٹر بننے کی آفر آئی تھی سینٹرل گورنمنٹ، میں نہیں بنی. پر پہلی بار کیونکہ مفتی صاحب جب چلے گئے تو پارٹی کا فیصلہ ہوا کہ آپ کو سنبھالنا ہے، تو 2 سال کے لیے میں چیف منسٹر بنی. تو خاندانی راج کہاں سے ہو گیا؟ اچھا، یہاں پر آپ جو ہے نکار رہی ہے کہ یہ خاندانی راج نہیں ہے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے اگر آپ کے دور حکومت کی بات کریں، کتنے بچے ایسے ہیں جن کو امپلائمنٹ ملا، یا جس طریقے سے آج اگر ان کمپیریزن دیکھیں، کیا لگتا ہے آپ کو کوئی چینج ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو جب پہلی بار مفتی صاحب چیف منسٹر بنے اس وقت نوکریوں پہ بین تھے، مگر ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے رہبر تعلیم ٹیچر بنائے، رہبر کھیل، رہبر زراعت، رہبر صحت، اور اسی طرح جو آپ کے جو بیکار نوجوان تھے، جو انجینئرز تھے، ان کے سیلف ہیلپ گروپس بنائے، اور کہیں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوئی. اسی طرح جب وہ دوبارہ بنے تو جو پولیس میں ان کے اور میرے ٹائم میں ریکروٹمنٹ ہوئی، پتہ نہیں 8,000 یا 10,000. تو آپ کسی سے بھی پوچھیے، کہیں معمولی سی شکایت آئی کوئی کہ کہیں کوئی پیسہ خرچ ہوا ہو، کچھ خرچ ہوا ہو؟ یہ تو ابھی بھی الزام لگا رہے ہیں کہ تب ریکروٹمنٹ مافیا چلتا تھا، تب بیک ڈور 1 لاکھ بیک ڈور انٹریز ہوئی. آج وہ لوگ کیا کہیں گے کہ گھوٹالے ہوتے ہیں؟ ان سے پوچھے کہ ان کے وقت میں کیا ہوتا تھا. جس طریقے سے 1 لاکھ بیک ڈور انٹریز ہوئی، ان لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ جابز دیے گئے جو ڈیزرونگ ہی نہیں تھے، اور آج اسی لیے گھوٹالے پائے جا رہے ہیں، اور آج اسی لیے اس پہ انویسٹیگیشن بھی ہوتا ہے اور کارروائی بھی کی جاتی ہے. دیکھیے، جو پولیس ریکروٹمنٹ ہمارے وقت میں ہوئی اس میں باضابطہ ایگزام ہوئے، اور یہاں کی ایجنسی نہیں، باہر کی ایجنسی انوالو ہو گئی، انہوں نے ٹائم لیا اور کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی. اگر شکایت ہوتی تو ہمارے وقت میں بھی لوگ کورٹ چلے جاتے نا، جیسے آج جا رہے ہیں اور کینسل کروا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ثبوت ہیں. اور میں کہتی ہوں یہ جان بوجھ کے آج کا جو ریکروٹمنٹ میں داندلی ہو رہی ہے، جان بوجھ کے کی جا رہی ہے تاکہ یہ ریکروٹمنٹ بعد میں کینسل ہو جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ گورنر صاحب نے یہ کہا، لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے، جو اسامیاں 2 سال سے زیادہ خالی رہیں، جو نہیں بھرتی کی جاتی ہیں، ان کو دوبارہ بھرنا نہیں. یعنی کہ نوکریوں میں سے لوگوں کو، اگر آپ کے پاس جگہ بھی ہے، اس کو بھرتی نہیں کرنا اگر 2 سال وہ خالی رہتی. اس لیے جو ریکروٹمنٹ ابھی تک 4 یا 5 ریکروٹمنٹس جو ہیں وہ کینسل کی گئی ہیں. تو وہ لڑکے بیچارے ابھی آپ کی فائر سروس کے لوگ پڑے ہوئے ہیں جموں میں، وہاں وہ کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں. تو نوجوانوں کو تو بیڑا گرک ہو رہا ہے اس وقت. ہاں، شاید کہیں نہ کہیں اس ایل جی ایڈمنسٹریشن کا دعویٰ ہے کہ اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جڑ گئی ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، اس لیے وہ ایسا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہیں گھوٹالہ ہے تو وہ پایا جائے، اس کا انویسٹیگیشن ہو. محبوبہ جی، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ہم 70 سالوں کی بات کریں تو بتایا یہ جاتا ہے، فیکٹس اینڈ فگر سے ہے کہ لگ بھگ 14-15 ہزار کا انویسٹمنٹ یہاں آیا ہے. لیکن اگر حال فی الحال کی بات 14-15 ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ یہاں آئی ہے. اگر ہم حال فی الحال کی بات کریں تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ 56,000 کروڑ کا انویسٹمنٹ یہاں آیا ہے پچھلے 3 سالوں میں. اور اب تو اس میں ایف ڈی آئی بھی ایڈ ہو گیا ہے، جو امار گروپ کا وہ آئی ٹی ٹاورز بن رہے ہیں، سری نگر مال بن رہا ہے. یہ انویسٹمنٹ تب سے کہاں تھا؟ میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، یہ تو خود گورنمنٹ آف انڈیا کے پارلیمنٹ میں انہوں نے کیا فگرز دیے یہاں انویسٹمنٹ کے، وہ 2017 اور 18 سے آدھے سے بھی کم تھے. تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے یہ لوگ. انویسٹمنٹ تو جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اسٹیٹمنٹ دیا، ہوم منسٹری میں اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، انویسٹمنٹ جو 2017 اور 18 میں ہوئی تھی اس سے بہت کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے 2019 کے بعد. اس سے پہلے یہاں پر ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں نہیں؟ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا تھا 2019 سے پہلے، چاہے ایجوکیشن، ہیلتھ یا باقی چائلڈ mortality ریٹ، باقی چیزیں، وہ گجرات، مہاراشٹر، دوسرے اسٹیٹ سے بہت اچھے تھے. آج ہم بہت باٹم میں جا رہے ہیں. تو اگر یہ تو میں نہیں بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلی بار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں آیا، اس سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ کون سا انویسٹمنٹ آ گیا؟ تو ہمارے وقت میں بھی سائن کیے گئے تھے، وہ جو حسیب درابو کے وقت میں بھی دبئی شبئی سے آئے تھے لوگ،
وہ تو ہمارے وقت میں بھی سائن ہوئے ہیں, اسی کو آگے چلا رہے ہیں یہ لوگ. تو آپ مانتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ نہیں, پہلی بار کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یہ تو کاغذوں میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ جو 56,000 کروڑ کا دعویٰ کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی آپ ان کے پارلیمنٹ کے فگرز لے لیجئے نا, پارلیمنٹ کے فگر ٹھیک ہے, یا یہ جو زبانی اخباروں میں جملے بولیں گے وہ صحیح ہے؟ اچھا, یہ بھی بتایا جا رہا ہے ابھی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہے 1 لاکھ کروڑ کی لاگت پر ابھی ٹنلز ہائی ویز پہ کام چل رہا ہے. آج کی پروجیکٹس نہیں ہیں, یہ تو یو پی اے فرسٹ سیکنڈ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ابھی تک. آپ کا جو زوجیلا ٹنل ہے وہ بھی انہی کا ہے. آپ کا جو باقی ٹنلز ہیں, جو اس وجہ سے جو ٹنل اب مکمل ہو رہا ہے, جو ریلوے لائن مکمل ہو رہی ہے, وہ تو سارے یو پی اے فرسٹ یو پی اے سیکنڈ کے. یا جب لیکن محبوبہ جی یہاں پر آپ کو تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی, لوگوں کا سوال ہے کہ یہاں پر ایک ہائی وے بنانے میں, فلائی اوور بنانے میں کئی ڈیڈ لائن چلی جاتی تھی, لیکن ابھی کام میں پیس زیادہ دکھ رہا ہے, ایسا کیوں, تب کیوں نہیں تھا؟ مجھے بتاؤ نا, یہ حال دیکھو نا, سری نگر کا سارا اکھڑا ہوا حال ہے, سارے لوگوں کو چلنے میں کتنی دقت ہو رہی ہے. آپ لال چوک کے دکانداروں سے پوچھے, ان کی اکانومی, ان کی فائنینشیل حالت کتنی خراب ہوگی جب سے انہوں نے یہ سڑکیں اکھاڑ کے رکھ دی ہیں, جب سے انہوں نے گھنٹہ گھر اکھاڑ کے رکھ دیے, کیونکہ کوئی جا ہی نہیں سکتا, چل ہی نہیں سکتا. ساری سڑکیں اکھاڑنے سے ترقی ہو جاتی ہے کیا؟ وہ تو دیکھیں ایل جی ایڈمنسٹریشن اس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ جب روڈز ٹھیک ہوں گے وہی تو ڈیولپمنٹ کہلاتا ہے. روڈز تو آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہو گیا سب کچھ, تو سڑک اکھاڑ کے رکھنے سے تو کچھ نہیں. تو جو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ تو ایل جی ایڈمنسٹریشن نے نہیں لایا. تو یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ 70 سال کا انڈو تو 3 سال میں وہ کر نہیں سکتے ہیں. نہیں, 70 سال میں جو جموں کشمیر باقی اسٹیٹ سے آگے تھا تو وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ تو انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے تو پیچھے دھکیلا ہے ہم کو. انہوں نے تو ہمارے نوجوانوں کو بے روزگار بنایا ہے, ان کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے, لوگوں کو چھاپے ڈالے جاتے ہیں. ہمارے ہارٹیکلچر کو لاسٹ ایئر نے بٹھا کے رکھ دیا کیونکہ ہمارے ٹرکس پاس ہی نہیں ہونے دیا. تو محبوبہ جی آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ ہر بار جو ہے ایک کویشچن ریز ہوتا ہے آپ کا, آپ ٹویٹر پہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہے اور ہمیشہ کوئی کرٹیسزم ہی ہوتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہوں گی واٹ از ڈیولپمنٹ؟ نہیں, ڈیولپمنٹ جو ہے اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ پیس ہے, اور جموں کشمیر میں پیس لانے کے لیے جب تک جو آپ کا کانفلکٹ ہے, جب تک آپ ساتھ ساتھ اس کو بھی ایڈریس نہیں کرو گے. جیسے مفتی صاحب نے 2002 میں شروع کیا تھا, ایک ڈائلاگ پروسیس چلا تھا, کالج بنے تھے, اسکول بنے تھے, نوکریاں ملی تھی, پر ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈائلاگ پروسیس چل رہا تھا حریت والوں کے ساتھ, سیپریٹسٹ کے ساتھ. اس سے ملیٹنسی خود بخود کم ہو گئی تھی. آج آپ کی ملیٹنسی راجوری پونچھ میں بھی ہے, اور ایسی ملیٹنسی جو کبھی کبھی دیکھی نہیں ہے. آپ کے 10 جو ہیں جوان شہید ہو گئے اور ایک ملیٹنٹ نہیں پکڑا گیا ابھی تک. تو یہی اسی کو کہتے ہیں. اچھا, ایل جی منوج سنہا کا دعویٰ ہے کہ آج جن فگرز کی یہ بات کرتے ہیں, اگر ان کے دور حکومت کی بات کرے تو یہ اس کا 10% بھی نہیں ہے جس کی بات کر رہے ہیں. ہم تو نہیں دعویٰ کر رہے تھے نا کہ بھائی یہاں سب کچھ ٹھیک ہے. یہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ 300 صدر کے ایبروگیشن کے بعد سب ٹھیک ہو گئے. ہم تو کبھی دعوت نہیں کرتے تھے. آپ کو لگتا ہے ملیٹنسی کم ہوئی ہے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیے نا پیر پنچال میں کیا ہو رہا ہے. اگر کشمیر میں وہ تو ایک ایریا لے لیتے ہیں اوور آل. نہیں, وہ وہاں کون سی ملیٹنسی ہو گئی ہے. وہاں جتنے یہاں پر اس سال میں جتنے ویلی میں جوان نہیں مارے گئے اتنے تو وہاں شہید کیے گئے. تو یہ کوئی اچھی خبر ہے کیا؟ جو راجوری پونچھ کے لوگ ان کو اتنا ایلینیٹ کیا, جو ہمارے سرحدوں کی رکھوالی کرتے تھے ان کو اتنا دھکیلا, ان کو گھروں سے نکال کے, ان کے مکان توڑ کے, ان کو جموں سے بے گھر کر کے, جنگلوں سے کھدیڑ کے ان کو اتنا ایلینیٹ کیا کہ آج آپ جس راجوری پونچھ نے ملیٹنسی کو بالکل خیرآباد کر دیا تھا, ان کے ساتھ نہیں تھا, آج اسی ایریا میں ملیٹنسی آپ کی ہے. اچھا محبوبہ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ بار بار کہتے ہیں پاکستان سے بات کرو, ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوگا. وہیں ایل جی ایڈمنسٹریشن یہ کہتی ہے جو یہ کہیں گے کہ پاکستان سے بات چیت کرو, وہی ان حالاتوں کے, یہاں کے انریسٹ کے ذمہ دار وہی ہے. نہیں, ابھی تو پاکستان تو دور کی بات ہے. جو انہوں نے یہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا ہے, یہاں کے لوگوں سے جیل بھر دی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہزاروں نوجوان باہر کے جیلوں میں ہیں, اور گھر والے اتنے غریب ہیں کہ وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں جا سکتے. جی لوگوں کو بہت مطلب فیک لگتا ہے کہ کیونکہ آپ کی دور حکومت میں بھی نوجوان جیلوں میں گئے ہیں. آپ کی 12,000 نوجوانوں کی میں نے ایف آئی آر واپس لی. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ مجھے بتاؤ کہیں ہسٹری میں ایسا ریپیٹ ہو. اور مجھے بتاؤ ہمارے وقت میں کوئی نوجوان یہاں کا باہر کی جیل میں گیا ہو. اور یہ مجھے بتاؤ کہ کتنے دنوں کے اندر لڑکے باہر آتے تھے جیلوں سے. اگر ایک دروازے سے اندر جاتے تھے دوسرے دروازے سے باہر آتے تھے. یعنی کہ ہمارا ایک ہیومن اپروچ تھا. مگر آج آپ جو گھر والے ان سے ملنے نہیں جا سکتے وہ کیس کیا لڑیں گے. اور جو کیس لڑتے بھی ہیں
تو گورنمنٹ گواہ کو پیش ہی نہیں کرتی ہے, اس کو پرولونگ کرتے ہیں, یعنی کہ جو پروسیس ہے وہی سزا بن گیا یہاں کے لوگوں کے لیے. اچھا محبوبہ جی, لوگ آپ سے آج بھی ناراض ہے اور آج بھی لوگوں کے سینٹیمنٹس وہ ویڈیو دیکھ کے ہرٹ ہو جاتا ہے. مے بی ہو سکتا ہے آپ کو وہ چیز یاد آ گئی ہوگی کہ آرمی کیمپ بچہ ٹافی لینے گیا تھا, آرمی کیمپ بچہ دودھ لینے گیا تھا. آپ کی ماں نے آپ کو کتنی بار تھپڑ مارا ہے غلط کام کرنے کے لیے؟ اگر آپ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگاؤ گے, آپ کی ماں نہیں کہتی اور اس کو تپائل گمس. اگر سڑکی پر بچے کلائے گی, سڑک کراس کرے گا, ماں اس کو کھینچے گی نہیں, مرچیا کا سن. تو ایک ماں کی حیثیت سے جو میں نے اس وقت بولا, ایک ماں کی حیثیت سے بولا, کیونکہ میں نے کئی بچوں کو ان کے سر سے سیمنٹ کی بوری اتاری تھی جب ان کو بگار کے لیے لیا جاتا تھا آرمی والے, جب ان کو تنگ کرتے تھے, جب گھاس کٹانے کے لیے, میں نے ان بچوں کو وہاں سے نکالا تھا. پھر وہی بچے ان کو آگے استعمال کر کے ان کو کراؤڈ کے آگے ڈال دیا جاتا تھا, خود لوگ بھاگتے تھے پتھر مار کے, اور آگے جو گولی ہے پیلٹ ان کو لگتا تھا. تو اگر ایک ماں کی حیثیت سے میں نے یہ کہا اور چھی تپالی کا سن, تو ایک ماں کو حق نہیں ہے یہ کہنے کا. تو آج تو پھر بی جے پی بھی ایسے جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ وہ بھی ماں بن گئے ہیں, ان کا بھی حق ہے. کچھ بھی نہیں کرتے, وہ کیا کرتے, وہ تو صرف پکڑتے ہیں, مارتے ہیں, جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جب فورن ٹورسٹ آتا ہے تو اس کا گائیڈ یہیں کا کوئی بنتا ہے جو دکھاتا ہے کہاں سے کیا ہے. ویسے ہی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی جب یہاں آئی تو آپ نے ان کو راستہ دکھایا کیا کرنا ہے, آپ کو کس طریقے سے اسٹیپس لینے ہیں. آپ یہ تو وہ کہہ سکتے ہیں جو بڑے سادہ لوگ ہیں. بی جے پی پورے ملک میں آئی اور بہت بڑا مینڈیٹ لے کے آئی. ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے جموں کشمیر کو بچانے کے لیے, میں نے اور میرے والد نے, ہم نے اپنی قربانی دے دی, اپنی جان کی, اپنی عزت کی, اپنی کریڈیبلٹی ہم نے سب داؤ پہ لگایا, تاکہ جو 370 ہے جو ہماری سالمیت ہے اس کو ہم بچا سکے. کیونکہ ہمیں معلوم تھا جب کسی, آپ کو پتہ ہے بل لینا چائنا شاپ کیا ہوتا ہے, کہ اگر کوئی بل چائنا شاپ میں گھس جائے تو کیا کرتا ہے, ساری توڑ پھوڑ کرتا ہے. مفتی صاحب سمجھتے تھے کہ جو مودی جی کا مینڈیٹ ہے یہ بہت بڑا مینڈیٹ ہے, یہ ایک الیکشن نہیں, یہ اور بھی الیکشن جیتے گا. ہمیں اس کو انگیج کرنا ہے, اس کو انوالو کرنا ہے, اس کے ساتھ ریکنسائل کرنا ہے. یا تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ آنے والا جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کے ساتھ مقابلہ کر سکو. اگر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ کو پچھاڑ دے گا, تو آپ کوشش کرتے ہو اس کے ساتھ افہام و مطلب ریکنسلیشن کر کے, اور اس سے ان شرطوں پہ دوستی کرتے ہو جو شرطیں آپ کے ریاست کو بچا سکے, جس میں 370 سب سے پہلی بات تھی. اور جب تک سرکار رہی 370 کے ساتھ کسی نے جرت نہیں کی چھیڑنے کی. مگر اس کے بعد جب ان کو لگا, دیکھیے میرے وقت میں کیا 1 مہینے کا سیز فائر نہیں ہوا, کیا پورے ہندوستان کے لیڈر ارون جیٹلی کو لے کے, رام ولاس پاسوان کو لے کے, ہوم منسٹر اور باقی پارٹیز کا گروپ نہیں آیا یہاں سیپریٹسٹ کے دروازے پہ بات کرنے کے لیے؟ کیا یہاں روز ہوم منسٹر نہیں کہا میرے دروازے کھلے ہیں, ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں نے 2 بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ نہیں کیا؟ ایک کیس میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا سی بی آئی انکوائری, میں نے کہا نہیں, اور میں نے ان کو جیل بھجوا دیا, ابھی بھی وہ سارے جیل میں سڑ رہے ہیں. تو اتنا کچھ میں نے کیا. محبوب جی تب بھی حالات ویسے کے ویسے ہی رہے. نہیں, میں تو وہی کہتی ہوں نا, میں کہتی ہوں کہ لوگوں نے اس وقت سمجھا نہیں کہ یہ جو سرکار بنی ہے یہ ہمارے بچاؤ کے لیے بنی ہے. یہ شاید مفتی صاحب نے اتنی بڑی قربانی, بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا کوئی آسان کام تھا کیا آپ سمجھتے ہیں بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملانا کوئی بچوں کا کھیل تھا؟ ہماری کتنی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی, مفتی صاحب کی کتنی کریڈیبلٹی. مگر اس بڑا مقصد تھا کہ ہمیں جموں کشمیر میں, مفتی صاحب کہتے تھے مجھے فخر ہوتا ہے ہمارے پاس اپنا ایجنڈا ہے, اپنا آئین ہے, اپنی ایسی اسمبلی ہے جو قانون بناتی ہے, جس کو پارلیمنٹ کا قانون اپلائی نہیں ہوتا ہے. تو اس چیز کو بچانے کے لیے اور مسئلہ کشمیر کو واجپئی کے راستے پہ حل کرنے کے لیے ہم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا. اگر آپ لوگ اس کو نہیں سمجھے تو میں کیا کروں. اچھا, یہ تھی ہمارے ساتھ فارمر چیف منسٹر جموں اینڈ کشمیر محبوبہ مفتی, جو کہ پی ڈی بی کی پریزیڈنٹ بھی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایشین نیوز ہب کے لیے سری نگر سے فضا زینب.